بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الصعب ان شئت سہلا۔ پڑھنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے اگر آپ کو کوئی دقت و پریشانی کا سامنا کرنے پڑے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم طرفہ بن عبد کے معلقہ کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا شعر ہے، لخولت اطلال ببرقت سہمد تلوح کباقی الوشم فی ظاہر الید۔ خولہ، خولہ کے اصلی معنی ہرنی کے ہوتے ہیں، مؤنث ہرن، لیکن یہاں پہ خولہ جو ہے وہ کسی عورت کا نام ہے جو بنی حنظلہ بن مالک کے قبیلے سے تھی، اور اصل نسخے میں یہ بنی کلب کی کوئی عورت تھی۔ اطلال کے معنی ویران مکانات کے نشانات، کھنڈرات۔ عربی لغت میں ہے ما شخص من رسوم الدار، یعنی ویران مکانات کے نشانات۔ اس کی جمع اطلال اور طلول ہے۔ برقع، سخت زمین جس میں پتھر ہو، پتھریلی زمین۔ مکان اختلط ترابہ بحجارت او حصا، جمع برق، اور اس کی جمع الجمع ہے اباریق۔ لاح یلوح بمعنی لمع، لاح یلوح لوحا باب نصرہ سے ہے ظاہر ہونا۔ وشم یشم وشمن باب ضربہ سے ہاتھ میں گودنا۔ غرض فی ظاہر الید۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوبہ کے گھر کے نشانات کو ہاتھ پر گودنے کے نشانات سے تشبیہ دی ہے۔ کہتا ہے کہ لخولت اطلال ببرقت سہمد تلوح کباقی الوشم فی ظاہر الید، کہ خولہ کے کھنڈر، خولہ کے اطلال، خولہ کے کھنڈر سہمد کی پتھریلی زمین میں تلوح ایسے ظاہر ہوتے ہیں، کباقی الوشم فی ظاہر الید، جیسے گوندنے کے نشانات ہوں، گودنے کے بچے کھچے نشانات ہوں ہاتھ کے ظاہری حصے پہ۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ ہاتھ کے ظاہری حصے کو پہلے سوئی سے اس کو چبھوتے تھے، اس کے بعد اس پہ نیل ڈال دیا کرتے تھے، لیکن آج کل ہمارے یہاں اہل ہنود وغیرہ جو ہیں وہ بجلی کی مشین سے ہاتھوں کو گدواتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے ہاتھ پہ گدوا لے، ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن غیر مسلمین ایسا کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں، تو اپنے ہاتھ میں کوئی گدوا لے اور اس گودے ہوئے نشانات میں جو بچے کھچے نشانات وہ بالکل وہ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ان نشانات سے اس نے خولہ کے کھنڈرات کو تشبیہ دی ہے۔ یعنی اس نے اپنے محبوبہ خولہ کے کھنڈرات کو دیکھا تو اس خولہ نامی خاتون کے کھنڈرات جو کہ سہمد کی پتھریلی زمین میں تھے، سہمد کسی جگہ کا نام ہے، مقام سہمد کی پتھریلی زمین میں اس خولہ نامی عورت کے جو کھنڈرات تھے وہ ایسے ظاہر ہو رہے تھے جیسے ہاتھ کے ظاہری حصے پہ گودے ہوئے باقی نشانات ہوں، یعنی بالکل نہ کے برابر۔ یہاں پہ لخولتہ جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور اطلال موصوف، ببرقت سہمد اطلال کی صفت اول، اور تلوح کباقی الوشم فی ظاہر الید یہ اطلال کی صفت ثانی، موصوف اور صفت مل کے مبتدا مؤخر ہے۔ عقوفاً بہا صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن و تجلد۔ عقوف یہ واقف کی جمع ہے، ٹھہرانا، وقفہ یقفہ کے معنی ٹھہرنا، اور یہاں پہ ہے مویشی کو ٹھہرانا۔ صحب یہ صاحب کی جمع ہے، ہمنشین، ساتھی، دوست۔ مطیہ یعنی جس کی پیٹھ پہ سواری کے لیے کوئی سوار ہو۔ ہلکہ یہلکو کے معنی ہلاک ہونا، اور اسا یعنی غم۔ تجلد باب تفاعل سے مشتق ہے، صبر کرنا اور مضبوط دل والا ہونا۔
عقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم، اس حال میں کہ میرے ساتھی میرے پاس اپنے سواری کو روکے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے لا تہلک اسن و تجلد، کہ تو غم کھاتے ہوئے ہلاک نہ ہو اور تو صبر کر۔ بالکل سیم یہی شعر، بل صرف آخری جملہ تجلد اور تجمل میں فرق ہے، امرؤ القیس کے معلقے میں بھی آیا ہے۔ اس کا شعر کچھ یوں ہے، عقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم یقولون لا تہلک اسن و تجمل۔ صرف تجمل اور تجلدے کا فرق ہے، لیکن یہ دونوں شاعروں کا اپنا اپنا کلام ہے، کسی نے کسی کا کوئی سرقہ نہیں کیا ہے، ایسا شاعروں کے یہاں بہت دیکھا گیا ہے۔ یہ ان کے شاعری میں ہم پایا ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جہاں امرؤ القیس جیسا مشہور شاعر جس کا معلقہ سب سے پہلے خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا، اس کی شاعری سے طرفہ بن عبد کی شاعری بھی کم نہیں ہے۔ کہتا ہے عقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہم، میرے ساتھی اپنی سواری کو اس کے پاس کھڑا کیے ہوئے تھے، یعنی اس جگہ اس مقام پہ میرے ساتھی مجھے تسلی دے رہے تھے اور اپنی سواریوں کو کھڑے کیے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تو غم کھاتے ہوئے ہلاک نہ ہو اور تو صبر جمیل اختیار کر، تو صبر کر۔ عقوفاً یہ واقف اسم فاعل کی جمع عقوف ہے، اور یہاں پہ یہ حال واقع ہوا ہے۔ صحبی یہ اسی عقوفاً کا فاعل ہے، اور اسا مفعول لہو۔ یہاں پہ اس کے دوست طرفہ بن عبد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں، اسے تسلی دیتے ہیں کہ دیکھو تمہاری محبوبہ چلی گئی، اور وہ اس جگہ پہ جا کے بہت زیادہ غمگین ہو گیا۔ اس نے وہاں کے کھنڈرات کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ بالکل ویران ہو چکے ہیں، تو اسے غم لاحق ہوا۔ تو اس کے ساتھی اس کو تسلی دینے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے بھائی تو غم نہ کر۔ میرے ساتھی اپنی سواری کو میرے پاس کھڑا کر کے مجھے یہ کہنے لگے لا تہلک اسن، غم کھاتے ہوئے ہلاک نہ ہو، یعنی تو غم نہ کر، وہ تجلد اور صبر جمیل اختیار کر۔ وہ تو چلی گئی، اب تو اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، تو صبر کر۔ کأن حدوج المالکیت غدوة خلایا سفین بالنواصف من دد۔ حدوج حدجن کی جمع ہے، وہ عہدہ جو عورتوں کی سواری سے آراستہ ہو۔ محافہ کے مانند عورتوں کی ایک سواری، جمع حدوج اور حدائج۔ خلیہ بڑی کشتی، جمع خلایا۔ سفینۃ کشتی، جمع سفن اور سفین۔ الناصفہ نالی نہر کی دھارائیں، جمع نواصف۔ اور دد یہ جگہ کا نام ہے، اور مالکیہ جو ہے یہ خولہ کے قبیلے کا نام ہے۔ شاعر نے کہا کہ کأن حدوج المالکیت غدوة، کہ صبح کے وقت خولہ مالکیہ کے ہودج، صبح کے وقت خولہ مالکیہ کے ہودج مقام دد کی دھاروں میں بہتی ہوئی بڑی کشتیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی اس نے یہ کہنا چاہا ہے کہ صبح کے وقت جب مالکیہ قبیلے کے ہودج روانہ ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ایسا گمان ہوتا ہے گویا مقام دد کے نہر کے دھاروں میں بڑی کشتیاں چل رہی ہوں۔ اب یہاں پہ شاعر اپنے محبوبہ خولہ کے جانے کی پورے صورتحال کو یاد کرتا ہے، اس مقام سے روانگی کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، اور اس کو ایسا گمان ہوتا ہے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خولہ مالکیہ کی ہودج، خولہ مالکیہ کی سواری صبح کے وقت ایسے دکھائی دیتی تھی گویا وہ مقام دد کی نہر کی دھاروں میں بڑی بڑی کشتیاں۔ غدوتاً یہاں پہ ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور خلایا سفینن یہ خاص عام کی طرف مضاف ہے، یہاں پہ خاص و عام کی اضافت ہے۔
अदौलियतिन औ मिन सफीन इब्न यामिन यजूरु बिहल मल्लाहु तौरन व यहतदी। अदौलिया, ये अदौली की तरफ मंसूब है। ये बहरैन में एक गांव का नाम है जहाँ की कश्तियाँ मशहूर हैं। इब्न यामिन ये हिज्र के रहने वाला एक शख्स है। हिज्र यमन में एक शहर का नाम है जो बड़ी कश्तियों को बनाया करता था। और जारा यजूरो जौरन बाब नसर है, टेढ़ा चलना झुकना। मल्लाह यानी कश्ती चलाने वाला। तौरन कभी, अतौर कभी, जमा अतवार। तौर के माने बारी के भी होते हैं, बारी। इह्तिदाउन सीधा ले जाना और रास्ता पाना। कहता है अदौलियतिन, इसकी ये अदौलियतिन जो है ये सफीनिन की सिफत है कि वो कश्तियाँ कैसी हैं जो मकामी दद की नहर की धाराओं पे कश्तियाँ दिख रही हैं, बड़ी कश्तियाँ, वो कैसी हैं? वो अदौली गांव की कश्तियाँ हैं। अदौलियतिन अदौली गांव की कश्तियाँ हैं। और मिन सफीन इब्न यामिन, या वो माहिर व मशहूर कारीगर इब्न यामिन की कश्तियाँ हैं। यजूर बिहल मल्लाह तौरन, जिन्हें कभी मल्लाह टेढ़े चलाता है, वयतदी और कभी सीधे चलाता है। यहाँ पे अदौलियतिन जो है ये सफ़ीन की सिफत है और तौरा ये मफूल फ़िए है। शायर ने पिछले शेर में कहा कि खौला मालिकिया के हौदज सुबह के वक्त जब जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मकामे दद की नहर की धाराओं पे बड़ी कश्तियाँ हैं और वो बड़ी कश्तियाँ चल रही हैं। आगे उसने कहा कि वो बड़ी कश्तियाँ कैसी हैं? वो बड़ी कश्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि वो अदौली मकाम की कश्तियाँ हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि गोया वो अदौली गांव की बनाई हुई कश्तियाँ हैं, या वो माहिर व मशहूर कारीगर इब्न यामिन की बनाई हुई कश्तियाँ हैं, जिन्हें मल्लाह कभी टेढ़े ले जाता है, कभी सीधे ले जाता है। इस वाले शेर में यजूर बिहल मल्लाह, शायर ने उनके सवारी को मालिकिया कबीले के सवारी के जाने की तस्वीर कशी की है कि जब उनका हौदज कहीं से गुजर रहा है। अब सोचिए पहाड़ से गुजर रहा है उनका कबीला, उनका पूरा काफिला गुजर रहा है, उस पर ऊँट है, उन ऊँटों के ऊपर हौदज रखे हुए हैं और जब चल रहे हैं वो ऊँट तो हौदज कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर, यानी जब ऊँट चलते हैं उनके ऊपर जो हौदज रखे थे वो हिलते रहते हैं, कभी दाएं साइड झुकते हैं, कभी बाएं तरफ झुकते हैं। तो उसी चीज़ को इसने यहाँ पे तस्वीर कशी की है कि उसने उन हौदज को कश्तियों से तशबीह दी है और वो कश्तियाँ नहायत ही उम्दा किस्म की कश्तियाँ हैं, मकाम आदूली की बनाई हुई कश्तियाँ हैं, इब्न यामिन माहिर और मशहूर कारीगर की बनाई हुई कश्तियाँ हैं। और उसने कश्तियों से तशबीह दी तो आगे उसने मल्लाह को भी कह दिया। ये नहीं कहा कि हौदज पे जो सवार हैं सवारी नहीं, बल्कि उसने कहा कि जैसे कश्तियों पे मल्लाह कभी इधर लेके जाता है कश्ती, कभी उधर ले जाता है, वैसे ही वो हौदज कभी इधर को झुक रहे हैं, कभी उधर को झुक रहे हैं।